الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین زیبکار، آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ 15ویں شعبان کی فضیلت یعنی شب برات کی فضیلت کا ثبوت اور اس موقع پر کیے جانے والے اعمال کا ثبوت صحابہ اور تابعین اور اکابرین امت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے التبصرہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سامعین زیبکار، یہ کتاب مصر قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 423 ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب انہ قال، حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں یوجبنی ان یفرغ الرجل نفسہ فی 4 لیال۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ بندہ 4 راتوں کے اندر خوب عبادت کے اندر محنت کرے۔ 4 راتوں کے اندر بندہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ رکھے۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پھر آگے ان 4 راتوں کا ذکر حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں لیلۃ الفطر عید الفطر کی رات، لیلۃ الاضحیٰ عید الاضحیٰ کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان اور 15ویں شعبان کی رات، شب برات کی رات۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب اور رجب کی پہلی رات۔ ان 4 راتوں کو حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ بندہ خوب عبادت کرے۔ اور سامعین زیبکار، یہی فرمان مرفوعاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً بھی مروی ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب العمالی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں یحییٰ بن الحسین بن اسماعیل الحسنی الشجری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ روایت جو میں نے حضرت علی المرتضی سے موقوفاً پڑھی، یہ مرفوعاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ اور سامعین زیبکار، اس کتاب کے اندر حدیث شریف کا نمبر ہے 1838۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المصنف امام عبد الرزاق کی، المصنف امام عبد الرزاق کی، جو کہ چوٹی کے محدث ہیں۔ اور سامعین زیبکار، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور اس کے اندر حدیث شریف کا نمبر ہے 8175۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال 5 لیال لا یرد فیہن الدعاء۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتوں کو اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پھر آگے 5 راتوں کا ذکر فرماتے ہیں لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، فرماتے ہیں اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، پھر فرماتے ہیں ولیلۃ نصف من شعبان اور شب برات کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولیلۃ العیدین اور عیدین کی رات بھی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور سامعین زیبکار، اسی طرح کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کو کنز العمال کے اندر محدث علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، اور اس کی جلد نمبر 12 ہے۔ اور سامعین زیبکار، اس کے اندر حدیث شریف کا نمبر ہے 35209، روایت کا نمبر ہے 35209۔ یہ قول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتوح الشام امام باقری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ چوٹی کے محدث اور مؤرخ ہیں۔ فتوح الشام امام باقری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 90 ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر اور حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ایک جنگ کے اندر شامل تھے، اور شب برات کی رات آ گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر اور حضرت سیدنا واصلہ دونوں ایک جنگ کے اندر شریک تھے، اور شب برات کی رات آ گئی۔ تو حضرت واصلہ نے فرماتے ہیں فَقُلْتُ يَا ابْنَ أَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هَذِهِ
لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہ یہ شب برات کی رات ہے، وَهِيَ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ عَظِيمَةٌ، فرماتے ہیں یہ بہت عظیم و شان اور برکت والی رات ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالی رزق لکھتے ہیں اور موت کے فیصلے لکھتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں قُمْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَهَا، فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس رات میں قیام کروں۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر سے فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس رات قیام کروں، کیونکہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظیم و شان رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ رزق لکھتے ہیں اور موت کے فیصلے اس رات قلم بند ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس رات کیا کروں، اس رات عبادت کروں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں سنیے گا، فرماتے ہیں قُمْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَهَا، میرا ارادہ ہے کہ اس رات میں قیام کروں۔ سامعین پتہ چلا کہ یہ رات حضرت عبداللہ بن جعفر کے نزدیک بھی اور حضرت سیدنا واصلہ کے نزدیک بھی بڑی شانوں والی رات ہے۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے القول البدیع، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، القول البدیع حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے 415۔ حضرت طاؤوس حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے سوال کیا، فرماتے ہیں سألت الحسن ابن علی، کہ میں نے حضرت امام حسن سے پوچھا شب برات کی رات کے متعلق کہ آپ اس رات کو کیا معمولات کرتے ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں رات کے پہلے پہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، دوسرے پہر میں فرماتے ہیں میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں تیسرے پہر میں رکوع و سجود کرتا ہوں۔ پھر حضرت طاؤوس نے سوال کیا کہ اس رات یہ عبادات کرنے کا ثواب کیا ہے، تو امام حسن مجتبی فرزند رسول فرماتے ہیں سمیت ابی، کہ میں نے اپنے والد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ السکی کتب من المقربین، فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات یعنی شب برات کی رات جو بندہ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقرب بندوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ تھا امام حسن مجتبی کا فرمان۔ سامعین ذی وقار، اب میں آپ کے سامنے تابعین کے قول و اقوال بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے لطائف المعارف محدث ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 161 ہے۔ محدث ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ الطَّابِعُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُولَ وَلُقْمَانَ بْنِ عَامِرَ وَغَيْرِهِمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا فِي الْعِبَادَةِ۔ فرماتے ہیں محدث ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس رات جلیل القدر تابعین حضرت خالد بن معدان، حضرت مکحول، حضرت لقمان وغیرہم کثرت کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے اور اس رات کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ محدث ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اس رات حضرت خالد بن معدان، حضرت مکحول، حضرت لقمان جو کہ جلیل القدر چوٹی کے تابعین میں سے ہیں، وہ اس رات کی تعظیم بھی کرتے تھے اور اس رات کو عبادات بھی کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کے محدث اسحاق بن راہوے کا فتویٰ نقل فرماتے ہیں اس رات کے متعلق۔ محدث اسحاق بن راہوے وہ فرماتے ہیں وقال فی قیامہا فی المساجد جماع، فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا شب برات کی رات۔ محدث اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ شب برات کی رات نوافل پڑھنا لیس ذالک ببدعۃ، فرماتے ہیں یہ بدعت نہیں۔ دوبارہ سنیے گا، محدث اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نقل فرما رہے ہیں۔ محدث ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فی قیامہا فی المساجد جماع، فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ قیام لیس ذالک ببدعۃ، فرماتے ہیں بدعت نہیں ہے۔ الحمدللہ، پتہ چلا تابعین اور محدثین اس رات کو کیا کرتے تھے، عبادات فرمایا کرتے تھے۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اخبار مکہ، لکھنے والے چوٹی کے 3 صدی کے محدث ہیں
محمد بن اسحاق الفاقہی المکی، سامعین ذی وقار کتاب اور مصنف کا نام دوبارہ سنیے گا، اخبار مکہ، محدث محمد بن اسحاق الفاقہی المکی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہ 3 صدی کے اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہیں۔ اور سامعین ذی وقار یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اور سامعین ذی وقار صفحہ نمبر 84 کے اوپر محدث فاقہی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، وَأَهْلُ مَكَّةَ فِيمَا مَدَا إِلَى الْيَوْمِ، کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا آج بھی اس بات کے اوپر عمل ہے، ان کا یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ کیا معمول چلا آ رہا ہے؟ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان، جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، شب برات کی رات آتی ہے۔ اب وہ احباب غور سے سنیں جو کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی بدعتیں ہیں، اہل سنت نے یہ طریقے عبادات کے اپنی طرف سے گاڑ لیے ہیں، اسلاف تو یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ محدث کیا لکھتے ہیں؟ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، خرج عامۃ الرجال والنساء الی المسجد، تو مرد و خواتین کیا کرتے ہیں؟ مسجد حرام تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ اہل مکہ اس رات کو کیا کرتے ہیں؟ مرد و خواتین کیا کرتے ہیں؟ مسجد حرام آ جاتے ہیں، فصلو، آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، وطافو، اور طواف کرتے ہیں، وَأَحْيَوْا لَيْلَتَهُمْ، اور ساری رات آ کر کیا کرتے ہیں؟ شب بیداری کرتے ہیں۔ الحمدللہ 3 صدی کا چوٹی کا محدث امام فاقہی رحمت اللہ علیہ لکھ رہا ہے کہ اہل مکہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے زمانے میں بھی میں نے بھی دیکھا ہے کہ اہل مکہ کا اس بات پر عمل ہے کہ شب برات کی رات اہل مکہ آ کر نفل نمازیں بھی مسجد حرام کے اندر ادا فرماتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اور شب بیداری بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل ملا علی قاری، محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا شب برات کی فضیلت کے متعلق۔ تمام دلائل کو انہوں نے ذکر کیا۔ تمام دلائل کو ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو نتیجہ دیا ہے نا، وہ میں اپنے سامعین کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ والاستغفار للأقارب والإخوان والأقران وعموم أهل الإيمان وعلى إيتان الصلاة النافلة وإطالة السجود فيه وقراءة الدعاء المذکور۔ محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو دلائل میں نے اوپر ذکر کیے ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ مستحب ہے اس رات کو قبور کی زیارت کی جائے، اور کثرت کے ساتھ اپنے لیے، فوت شدگان کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور کثرت کے ساتھ نفل نمازیں پڑھی جائیں۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں کثرت کے ساتھ سجود کیے جائیں، اور کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیے جائیں۔ سامعین ذی وقار محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ تمام اعمال کیا ہیں؟ مستحب ہے۔ سامعین ذی وقار اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج کی اس نشست میں نے صحابہ اور تابعین سے اور اکابرین امت سے اس رات کی فضیلت کے متعلق جو دلائل تھے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔